کچھ منہیات ہیں یعنی جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو اس میں 5 چیزیں تو ایسی ہیں کہ الحمدللہ کسی مسلمان معاشرے میں، خاص طور پر ہمارے ماحول میں تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص وہ گناہ کرے گا۔ مثلا شراب پینا ہے مثال کے طور پر، تو یہاں ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر شراب پینا مشکل ہے، اس سے بچنا مشکل نہیں، لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اس میں عالم جاہل، شہری دیہاتی، ہر آدمی مبتلا ہے۔ مثال کے طور پر آنکھ کے گناہ۔ یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنائی کہ اس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت کے نظارے کرے۔ یہ آسمان کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، کس طرح سورج اپنا کام کر رہا ہے، کس طرح چاند اپنا کام کر رہا ہے، اور سب ایک خاص حساب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ کلن فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے دائرے کے اندر تیر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھے، خوشنما مناظر دیکھے، اس خوشنما مناظر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت اور اس کی حکمت کا مشاہدہ کرے۔ یہ آنکھ اس لیے بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اس لیے بنائی ہے کہ بندہ اپنے والدین کو دیکھے، اور ایک مرتبہ اگر محبت کی نگاہ سے والدین کو دیکھ لیا جائے، بعض روایتوں میں فرمایا گیا کہ اس کا حج اور عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ آنکھ اس لیے بنائی گئی کہ انسان اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، راستہ دیکھ سکے۔ یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آنکھ کے ذریعے انسان کو دیے۔ اگر یہ نعمت کسی وقت چھن جائے تو اللہ بچائے، اس چھننے کے نتیجے میں جو مصیبت پیش آئے گی، ہر انسان اس سے پناہ مانگتا ہے۔ اگر چند لمحوں کے لیے بھی بینائی چلی جائے تو انسان اپنی ساری دولت صرف کر دے گا کہ کسی طرح میری بینائی واپس آ جائے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے مفت دے رکھی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ نگاہ کسی غیر محرم کے اوپر لذت لینے کے لیے ڈالنا، یہ ابلیس کا ایک تیر ہے جس کے ذریعے انسان کو وہ تباہی کی طرف ڈالتا ہے۔ النظر سہم من سہام ابلیس، نگاہ جو ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اب یہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ آیا وہ اس نظر کو صحیح استعمال کر رہا ہے یا غلط استعمال کر رہا ہے۔ اگر نگاہ کو انسان اس کام کے لیے استعمال کرتا ہے کہ میں کسی نامحرم کو لذت لینے کے لیے اس کو دیکھوں اور اس سے لطف اندوز ہوں، اس سے مزہ لوں، تو یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک سرکاری مشین کو آپ اس کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس میں ابتلا ہے بہت زیادہ۔ اچھے خاصے اہل علم، اچھے خاصے صلحاء، جب یہ امتحان آتا ہے نگاہ کا تو وہ شیطان اور نفس کے آگے ڈھیر ہو جاتے اور اس کے نتیجے میں نگاہ کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ ایسی بلا ہے، ایسی مصیبت ہے جس میں ابتلا عام ہے، لیکن جب ہم باہم بیٹھ کر اس کے طریقے پر غور کریں کہ کس طرح ہم اس سے بچ سکتے ہیں، نظر کو غلط استعمال کرنے سے بچ سکتے ہیں، اور اس کے طریقے کیا ہوتے ہیں، جب ہم آپس میں بیٹھ کر اس کا مذاکرہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بلا سے بچا لے، اور اس میں جو اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات کسی معالج کی کہ جو علاج بتائے۔ ایک آدمی مبتلا ہے بد نظری کے اندر، تو وہ پوچھتا ہے کہ میں کس طرح اس بد نظری کو چھوڑوں، تو پھر کوئی معالج اس کو علاج بھی بتاتا ہے کہ اس کا راستہ یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے۔ اس طریقے کے اوپر عمل کرنے سے، اگر اس طریقے پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ چھوٹ جائے گا۔ وہ طریقے اگر ہم باہم بیٹھ کر، ایک ساتھ بیٹھ کر ان کا مذاکرہ کریں اور ان کو آپس میں ایک دوسرے سے ذکر کریں تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں اس بلا سے نکال دے۔ اب یہ ہمارے اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس میں اصلاح نفس کے لیے ہمارے تجربے کے مطابق
حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے جو خدمات انجام دی ہیں اور جو اپنا ورثہ چھوڑا ہے، وہ شاید اس وقت اصلاح نفس کے لیے اس سے زیادہ مؤثر اور اس سے زیادہ مفید چیز کوئی اور مجھے نظر نہیں آتی۔ ان کے ہاں ایک مستقل سلسلہ ایسا رہا کہ لوگ ان کے پاس جاتے تھے، ان کی صحبت میں رہتے تھے، ان کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کرتے تھے، اس اصلاحی تعلق کے نتیجے میں اپنے حالات بیان کرتے تھے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، مجھے اس گناہ کی طرف رغبت ہو رہی ہے، مجھے اس گناہ کا دھیان ہو رہا ہے۔ حضرت والا اس کا جواب دیتے تھے، اور وہ جواب جو ہے یہ پہلی بار ساری تصوف کی تاریخ میں واحد مثال ہے کہ شیخ اور مرید کے درمیان جو خط و کتابت ہوتی اور جو وہ سوال کرتے اور حضرت جواب دیتے، اس کو مدون کر لیا، اس کو مرتب کر لیا۔ لہذا نفس اور شیطان کے جو حملے مختلف گناہوں کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی آنکھوں کا گناہ، کبھی زبان کا گناہ، کبھی ہاتھ کا گناہ، کبھی انسان کے باطن کا گناہ، وہ سارے کے سارے حضرت والا کی خدمت میں لوگ پیش کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ میں اس بلا میں مبتلا ہوں، کیسے نکلوں؟ حضرت اس کا علاج کا جواب دیتے تھے کہ اس کے مناسب حال کیا طریقہ ہو سکتا ہے وہ بتاتے تھے۔ وہ سارے معالجات اور سارے سوال و جواب پہلی بار اس پوری تصوف کی تاریخ میں پہلی بار یہ کام ہوا کہ شیخ اور مرید کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی وہ محفوظ کر لی گئی اور اس کو مدون کر کے ابواب کی شکل میں تربیت السالک کے نام سے 2 جلدوں میں کتاب تیار ہو گئی۔ اور اس میں جتنے نفس کے حملے کے جتنے راستے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اسے موجود ہیں۔ اخلاق حمیدہ کس طرح حاصل کیا جائے اور اخلاق رذیلہ سے کس طرح بچا جائے، وہ سارے معالجات وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت والا سے یہ تجدیدی کام لیا کہ ہم جیسے لوگوں کو جن حالات سے سابقہ پیش آتا ہے اور نفس و شیطان کے جن مقاعد سے ہم دوچار ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا کہ اس میں علاج موجود نہ ہو، اور اس کو لوگ عمل کریں تو اس سے بچ سکتے ہیں۔